باب نمبر 28 باب ما جاء فی التطیر بدفعلی و بدشگونی لینے کا بیان۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون۔ یاد رکھو کہ ان کی نحوست اللہ تعالیٰ کے پاس ہے لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 131۔ نیز ارشاد باری ہے قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، کیا اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیحت کی جائے، بلکہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ سورہ یاسین آیت نمبر 9۔ باب کی کتاب التوحید سے مناسبت۔ چونکہ بدشگونی ایک قسم کا شرک ہے جو توحید کے منافی ہے یا اس کے کمال میں نقص پیدا کرتا ہے، اس لیے مصنف رحمہ اللہ نے اس سے ڈرانے کے لیے کتاب التوحید میں یہ باب قائم کیا ہے۔ فی التطیر یعنی بدشگونی کے بارے میں آئی ہوئی وعیدیں، اور تطیر کا مصدر ہے جس کا معنی کسی دکھائی دینے والی یا سنائی دینے والی چیز سے نحوست محسوس کرنا یا بدشگونی لینا ہے۔ الا تنبیہ کا لفظ ہے، انما حصر و تحدید کا لفظ ہے۔ طائرہم یعنی ان کے بارے میں کیا ہوا فیصلہ اور مقدر۔ عند اللہ یعنی ان کے پاس نحوست اللہ کی جانب سے آئی ہے، اور ان کے کفر نیز اللہ کی آیات اور اس کے رسولوں کو جھٹلانے کی پاداش میں اس کے کائناتی اور تقدیری فیصلہ سے آئی ہے۔ لا یعلمون انہیں جہالت اور لا علمی کے وصف سے متصف کرنا ہے کہ وہ نہیں جانتے ہیں۔ طائرکم یعنی تمہاری قسمت اور تمہیں لاحق ہونے والی برائیاں۔ معکم یعنی تمہاری اپنی کرتوتوں، کفر اور خیر خواہوں کی مخالفت کے سبب ہیں۔ این ذکرتم یعنی اس وجہ سے کہ ہم نے تمہیں نصیحت کی تو تم نے ہمیں اس کا یہ صلہ دیا کہ کہہ دیا انا تطیرنا بکم، ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں۔ بل انتم قوم مسرفون یعنی تمہاری عادت ہی گناہوں میں حد سے تجاوز کرنا ہے، اسی لیے تمہارے پاس نحوست آئی ہے۔ اور الصرف فساد کو کہتے ہیں، اور فساد حق کی مخالفت میں حد سے آگے نکلنے کا نام ہے۔ دونوں آیتوں کا سرسری معنی۔ پہلی آیت، جب قوم فرعون کو مہنگائی اور قحط سالی کا سامنا ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے ہمیں یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے لاحق ہوا ہے اور ان کی نحوست کا نتیجہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ انہیں جو مصیبت لاحق ہوئی ہے وہ دراصل ان کے کفر کے سبب اللہ کی قضا و قدر کا نتیجہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جہالت اور لا علمی کے وصف سے متصف کیا کہ وہ کچھ نہیں جانتے ہیں۔ اگر وہ کچھ سمجھتے اور سوجھ بوجھ رکھتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ موسیٰ علیہ السلام ایمان لانے والوں اور اپنے پیروکاروں کے لیے محض خیر و بلائی، برکت اور فلاح و کامیابی لے کر آئے ہیں۔ دوسری آیت، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تردید فرمائی ہے جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو آزمائش سے دوچار ہوئے، پھر دعویٰ کرنے لگے کہ اس کا سبب رسولوں کی جانب سے اور ان کی وجہ سے آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس آزمائش کا سبب خود ان کی اپنی جانب سے اور ان کے کرتوت اور کفر کے باعث ہے، رسول کی جانب سے نہیں جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے، اور انہیں چاہیے تھا کہ نصیحت کرنے والوں کی بات مانتے تاکہ اس آزمائش سے محفوظ رہتے، لیکن یہ گناہوں میں حد سے زیادہ ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، اسی لیے انہیں نحوست اور آزمائش کا سامنا ہے۔
دونوں آیتوں کی باب سے مناسبت۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ بدشگونی جاہلیت اور مشرکین کا عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی اور ناراضگی جتائی ہے۔ دونوں آیتوں کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، بدشگونی جاہلیت اور مشرکین کا عمل ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، قضا اور قدر کا اثبات اور ان دونوں پر ایمان رکھنا۔ پوائنٹ تھرڈ، مصیبتیں گناہوں اور بدعمالیوں کے سبب آتی ہیں۔ پوائنٹ فورتھ، پہلی آیت کریمہ میں جہالت کی مذمت ہے کیونکہ یہ شرک اور اس کے وسائل کا علم نہ ہونے کا نتیجہ ہے، اور لا علمی کے باعث شرک میں پڑ جانے کا سبب ہے۔ پوائنٹ ففتھ، دوسری آیت کریمہ میں نصیحت قبول کرنے کے وجوب کا بیان ہے کیونکہ نصیحت قبول نہ کرنا کافروں کی صفات میں سے ہے۔ پوائنٹ سکستھ، اللہ کے رسولوں کی لائی ہوئی باتیں ہی ان کے متبعین اور پیروکاروں کے لیے خیر و برکت ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوت چھات کچھ بھی نہیں، کوئی بیماری بذات خود متعدی نہیں، بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں، الو کی آواز کا کوئی اثر نہیں، اور ماہ سفر کی نحوست کا عقیدہ بے بنیاد ہے۔ امام مسلم نے اپنی روایت میں اتنا اضافہ کیا ہے، اور نشتر کی کوئی تاثیر نہیں، اسی طرح بھوتوں کا کوئی وجود نہیں۔ لا ادوا، ادوا اعدا کا اسم ہے، اس کا معنی بیماری کا، بیمار سے آگے بڑھ کر کسی اور کو لگ جانا ہے، اور حدیث میں اہل جاہلیت کے اس عقیدہ کی نفی کی گئی ہے کہ بیماری اللہ کی تقدیر سے نہیں بلکہ بذات خود سرایت کرتی ہے۔ ولا طیرہ، طیرہ دراصل پرندوں، ناموں، الفاظ، جگہوں اور اشخاص وغیرہ کے ذریعے نحوست محسوس کرنے کا نام ہے، اور اس میں لا نفی کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور نہیں یعنی ممانعت کے لیے بھی، البتہ نفی زیادہ مؤثر ہے۔ ولا ہامہ، ہامہ میم کے تخفیف بلا تشدید کے ساتھ الو کو کہتے ہیں، لوگ اس سے نحوست محسوس کرتے تھے، لہذا حدیث اس عقیدہ کی نفی اور اسے باطل قرار دینے کے لیے آئی ہے۔ ولا سفرہ، اس سے دو معنی مراد ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، یہ صاف ہے جو پیٹ میں ہوتا ہے، یہ مویشی کو بھی لاحق ہوتا ہے اور انسانوں کو بھی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ خارش سے بھی زیادہ متعدی ہوتا ہے، لہذا حدیث اس گمان کی نفی کے لیے آئی ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اس سے مراد ماہ سفر ہے جسے لوگ نحوست محسوس کرتے تھے، لہذا حدیث اسے باطل قرار دینے کے لیے آئی ہے۔ ولا نوع، انشاءاللہ اس کی وضاحت اس کے باب میں آئے گی۔ ولا غول، غول جنوں اور شیطانوں کی ایک جنس ہے، لوگوں کا خیال تھا کہ وہ انہیں راستے سے بھٹکاتے ہیں اور مار ڈالتے ہیں، لہذا حدیث اس خیال کو باطل قرار دینے کے لیے آئی ہے، اور اس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ یہ کسی کو راستے سے بھٹکانے یا ہلاک کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حدیث کا سرسری معنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل جاہلیت کے باطل عقائد کی نفی کر رہے ہیں جو وہ رکھتے تھے، جیسے وہ پرندوں اور بعض مہینوں اور ستاروں سے بدشگونی لیتے تھے اور انہیں منحوس سمجھتے تھے، اسی طرح بعض جن و شیاطین سے بدشگونی لیتے تھے، چنانچہ ان سے ہلاکت اور نقصان کا اندیشہ محسوس کرتے تھے، اسی طرح بیماریوں کے بذات خود اپنی جگہوں سے متعدی ہو کر دوسروں میں سرایت کر جانے کا بھی عقیدہ رکھتے تھے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام خرافات اور بے بنیاد عقائد و خیالات کی تردید فرما رہے ہیں اور ان کی جگہوں پر اللہ پر توکل اور توحید خالص کے عقیدہ کی آبیاری کر رہے ہیں۔ حدیث کی باب سے مناسبت۔ یہ حدیث بدشگونی کے بے بنیاد ہونے نیز اس کے جاہلی عقیدہ ہونے پر دلالت کر رہی ہے۔ حدیث کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، بدشگونی کا عقیدہ باطل ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اہل جاہلیت کے چھوت چھات کے عقیدہ کا ابطال، وہ یہ کہ بیماریاں اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے نہیں بلکہ خود اپنے آپ دوسروں تک متعدی ہوتی ہے۔ پوائنٹ تھرڈ،
الو اور ماہ سفر سے نحوست کا عقیدہ باطل ہے۔ پوائنٹ فورتھ، نشتروں ستاروں کی تاثیر کا عقیدہ باطل ہے۔ پوائنٹ ففتھ، بھوتوں پریتوں کے بارے میں اہل جاہلیت کا عقیدہ باطل ہے۔ پوائنٹ سکستھ، اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد و بھروسہ کرنا واجب ہے۔ پوائنٹ سیونتھ، توحید کو خالص کرنے میں شرک تک پہنچانے والے اسباب و وسائل سے بچنا ضروری ہے۔ پوائنٹ ایٹتھ، بعض لوگوں کا رنگوں مثلاً سیاہ یا سرخ وغیرہ سے نحوست محسوس کرنا باطل ہے۔ اسی طرح بعض نمبروں، ناموں، اشخاص اور جسمانی معذوروں وغیرہ سے بدشگونی لینا اور نحوست محسوس کرنا بھی بے بنیاد ہے۔ صحیحین ہی میں انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بیماری از خود متعدی نہیں ہوتی، نہ بدشگونی و بدفعلی کی کوئی حقیقت ہے، اور مجھے فعل پسند ہے۔ صحابہ نے پوچھا، فعل کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی بات۔ الفعل حمزہ کے ساتھ اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے خوشی یا تکلیف و برائی محسوس کی جائے، برخلاف طیرہ بدشگونی کے، کیونکہ وہ صرف برائی محسوس کرنے کو کہتے ہیں۔ الکلمۃ الطیبہ اچھی بات، مثلا آدمی بیمار ہو اور وہ کسی کو اے سالم کہتے ہوئے سنے تو اپنی بیماری سے افاقہ اور شفا یابی کی امید کرے۔ حدیث کو باب میں ذکر کرنے کی مناسبت، اس حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ فعل بدشگونی کا حصہ نہیں ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، فعل بدشگونی کا حصہ نہیں ہے جو ممنوع ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، فعل کی تفسیر و تشریح۔ پوائنٹ تھرڈ، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا مشروع ہے اور اس سے بدگمانی کرنا منع ہے۔ فعل اور بدشگونی کے درمیان فرق۔ پوائنٹ فرسٹ، فعل اچھی چیزوں میں ہوتا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، فعل میں اللہ کے ساتھ حسن ظن ہے اور بندے کو اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنے کا حکم ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، بدشگونی صرف برے نتائج نکالی جانے والی چیزوں میں ہوتی ہے۔ پوائنٹ فورتھ، بدشگونی میں اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے اور بندے کو اللہ سے بدگمانی رکھنا منع ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے بسند صحیح روایت کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدشگونی کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر شگون فعل ہے اور وہ کسی مسلمان کو مطلوبہ کام سے باز نہیں رکھتا۔ چنانچہ جب تم میں سے کوئی کسی ایسی چیز کو دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو وہ یہ دعا پڑھے۔ ترجمہ، اے اللہ، ساری اچھائیاں برائیاں صرف تو لا سکتا ہے اور ساری برائیاں صرف تو دور کر سکتا ہے اور تیرے بغیر کوئی قوت و تصرف نہیں ہے۔ عروہ، یہ عروہ بن عامر قرشی ہے اور ایک رائے کے مطابق یہ جوہنی مکی ہے۔ انہیں امام ابن حبان نے الثقات میں ذکر کیا ہے۔ وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا، برخلاف کافر کے، کیونکہ بدشگونی کافر کو اس کے قصد و ارادہ سے روکتی ہے۔ اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت، یعنی بدشگونی نہ تو بھلائیاں لا سکتی ہے نہ برائیاں ٹال سکتی ہے۔ ولا حول، الحول ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کو کہتے ہیں۔ ولا قوہ، ولا قوت، اس کی قوت نہیں ہے، الا بک، سوائے تجھ اکیلے کے ذریعے۔ حدیث کا سرسری معنی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدشگونی کا ذکر کیا گیا تاکہ آپ لوگوں کو بتائے کہ اس کا حکم کیا ہے اور اس سلسلے میں کیا کیا جانا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی کو باطل قرار دیا اور بتلایا کہ فعل بھی اسی قبیل سے ہے،
لیکن اس سے بہت بہتر ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ بدشگونی مسلمان کو اس کے ارادہ نہیں روک سکتی، کیونکہ اس کا ایمان ہے کہ نفع نقصان پہنچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ البتہ بدشگونی مشرک کو اپنے ارادے سے باز رکھتی ہے۔ جو بدشگونی کا عقیدہ رکھتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاج کی رہنمائی فرمائی جس سے بدشگونی کو ٹالا جا سکتا ہے، اور وہ علاج ایک دعا ہے جو نفع کے حصول اور نقصان کے ازالے میں دل کو صرف اللہ واحد سے وابستہ رکھنے، نیز اللہ کی مدد کے بغیر قوت و تصرف سے بیزاری کو شامل ہے۔ حدیث کے باب سے مناسبت: اس حدیث میں بدشگونی کو باطل قرار دیا گیا ہے، نیز اس میں اس علاج کا بیان ہے جس سے اسے ٹالا جا سکتا ہے، ساتھ ہی اس سے فعل کا استثناء کیا گیا ہے۔ حدیث کے فوائد: پوائنٹ فرسٹ، بدشگونی باطل ہے اور اسے ٹالنے کے لیے دعا اور ذکر کا بیان۔ پوائنٹ سیکنڈ، دل میں پیدا ہونے والی بدشگونی نقصان نہیں دے سکتی بلکہ اللہ تعالیٰ اسے توکل کے ذریعے ختم کر دیتا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، فعل بھی بدشگونی کا حصہ ہے مگر وہ اس میں سب سے بہتر ہے۔ پوائنٹ فورتھ، اللہ تعالیٰ پر توکل و بھروسہ کرنا اور اللہ کی مدد کے بغیر قوت و تصرف سے اظہار بیزاری کرنا واجب ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، اور ہم میں سے کوئی نہیں جس کے دل میں کوئی ایسی چیز پیدا نہ ہوتی ہو مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے توکل کے ذریعے ختم کر دیتا ہے۔ اسے امام ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے اسے صحیح قرار دیا ہے، نیز آخری جملہ کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول قرار دیا ہے۔ الطیرۃ شرک، کیونکہ بدشگونی میں دل غیر اللہ سے وابستہ ہوتا ہے۔ وما منا الا، اس میں عبارت پوشیدہ ہے، وہ یوں ہے، ہم میں سے کوئی نہیں ہے جس کے دل میں ایسی کوئی چیز واقع نہ ہو۔ یذہبہ بالتوکل، یعنی نفع کے حصول اور تکلیف کے ازالہ کی بابت اللہ پر توکل اور اعتماد بدشگونی کو ختم کر دیتا ہے۔ آخرہ من قول ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یعنی وما منا الا الی آخری کو، اور یہی حق اور درست ہے، کیونکہ بدشگونی شرک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے معصوم ہے۔ حدیث کا سرسری معنی: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں اور بار بار بتلا رہے ہیں تاکہ اس کا مضمون دلوں میں پیوست ہو جائے کہ بدشگونی شرک ہے، کیونکہ اس میں دل غیر اللہ سے وابستہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ حدیث کی باب سے مناسبت: یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ بدشگونی شرک ہے۔ حدیث کے فوائد: پوائنٹ فرسٹ، بدشگونی شرک ہے کیونکہ اس میں دل غیر اللہ سے وابستہ ہوتا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اہم مسائل کو بار بار پیش کرنا مشروع ہے تاکہ وہ خوب ازبر اور دلوں میں پیوست ہو جائے۔ پوائنٹ تھرڈ، اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر توکل کے ذریعے بدشگونی ختم کر دیتا ہے، چنانچہ جو اپنے دل میں کوئی ایسی چیز محسوس کرتا ہے پھر اللہ پر توکل و اعتماد کر لیتا ہے اور اس کی طرف التفات نہیں کرتا، بدشگونی اسے کچھ نقصان نہیں پہنچاتی۔ امام احمد نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو بدشگونی نے اس کے کام سے روک دیا اس نے شرک کیا۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا کفارہ یہ دعا ہے۔ ترجمہ: اے اللہ، تیری بلائی کے سوا کوئی بلائی نہیں، تیرے شگون کے سوا کوئی شگون نہیں، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور امام احمد ہی نے فضل بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، در حقیقت بدشگونی وہ ہے جو تجھے کسی کام میں گزار دے یا روک دے۔ عبداللہ بن عمر، یہ مشہور صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما ہے جو سابقین اور بکثرت حدیثیں روایت کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ الفضل، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد الفضل بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما ہے۔ فقد اشرک، کیونکہ اس نے غیر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے سبب اللہ تعالیٰ پر خالص توکل نہیں کیا۔
فما کفارت ذالک یعنی پیش آنے والی بدشگونی کا کفارہ، ولا الہ غیرک یعنی تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، انما الطیرہ یعنی ممنوع بدشگونی، ما امضاک یعنی تمہیں اپنا مقصد پورا کرنے پر آمادہ کر دے، او ردکا یعنی مقصد پورا کرنے سے باز رکھے۔ دونوں حدیثوں کا سرسری معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ جو بدشگونی ممنوع اور شرک ہے اس کی حقیقت اور ضابطہ یہ ہے کہ جو اس پر اعتماد کرے وہ اسے اپنے ارادہ کو پورا کرنے یا اس سے باز رہنے پر آمادہ کر دے۔ چنانچہ اگر بدشگونی اسے اس ضرورت سے باز رکھے جسے کرنے کا اس نے عزم کر رکھا ہے، جیسے سفر کا ارادہ وغیرہ، تو وہ شرک کے دروازے میں داخل ہو گیا، اللہ پر خالص توکل سے بری ہو گیا اور اپنی ذات کے حق میں خوف کا دروازہ کھول لیا۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص کو بدشگونی اپنے عزم و منصوبے سے نہ موڑے وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی ٹالنے والی دعاؤں میں سے ایک دعا بتلائی جس میں اللہ پر اعتماد اور اس کی خالص عبادت کا ذکر ہے۔ دونوں حدیثوں کی باب سے مناسبت، ان دونوں حدیثوں میں شرک یا بدشگونی کی حقیقت کا بیان ہے۔ دونوں حدیثوں کے فوائد: پوائنٹ فرسٹ، بدشگونی شرک ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، شرک یا بدشگونی کی حقیقت یہ ہے کہ وہ انسان کو اس پر عمل کرنے پر آمادہ کرے۔ پوائنٹ تھرڈ، جو نحوست کا عقیدہ انسان کے عزم و ارادہ پر اثر انداز نہ ہو وہ بدشگونی نہیں ہے۔ پوائنٹ فورتھ، باب نمبر 29، باب ما جاء فی التنجیم، علم نجوم کے حکم اور وعید کا بیان۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح میں رقم تراز ہے، قتادہ رحمہ اللہ نے فرمایا، اللہ نے ان ستاروں کو 3 مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے: آسمان کی زیب و زینت کے لیے، شیاطین کو مار بھگانے کے لیے اور راستوں کے نشانات کے لیے جن سے رہنمائی لی جائے۔ لہذا جس نے ان میں اس کے علاوہ کچھ اور گمان کیا اس نے غلطی کی، اپنی عمر کا حصہ بے فائدہ چیز میں ضائع کر دیا اور ایک ایسے معاملے میں داخل ہوا جس کا اسے کوئی علم نہیں۔ بات ختم ہوئی۔ باب کی کتاب توحید سے مناسبت، چونکہ علم نجوم کی کچھ قسمیں باطل ہیں کیونکہ اس میں اللہ کے ساتھ علم غیب میں شرکت کا دعویٰ ہے، دل کا غیر اللہ سے وابستہ ہونا ہے اور ستاروں کی طرف تصرف کی نسبت ہے، اور یہ چیزیں توحید کے منافی ہے۔ اس لیے مناسب ہوا کہ یہاں اس بارے میں باب قائم کیا جائے جس میں اس کی ممنوع اور جائز صورتوں کی وضاحت کی جائے تاکہ مسلمان اس سلسلے میں علم و بصیرت پر ہو۔ ما جاء فی التنجیم یعنی علم نجوم میں کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، نیز اس کی مذمت و حرمت اور اس بارے میں وارد وعیدوں کا تذکرہ۔ التنجیم کا معنی فلکی حالات کے ذریعے زمینی حوادث و واقعات پر استدلال کرنا ہے، اسے علم التاثیر بھی کہتے ہیں۔ قال البخاری فی صحیح یعنی امام بخاری نے تعلیقاً فرمایا ہے، خلق اللہ ھذہ النجوم لثلاث، یہ تینوں مقاصد قرآن کریم سے ماخوذ ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، زینت للسماء، آسمان کی زیب و زینت، یہ اللہ کے اس فرمان کی طرف اشارہ ہے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں ستاروں سے آراستہ کیا۔ سورۃ الملک آیت نمبر 5۔ پوائنٹ سیکنڈ، وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، یہ اللہ کے اس فرمان کی طرف اشارہ ہے، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنا دیا۔ سورۃ الملک آیت نمبر 5۔ پوائنٹ تھرڈ، وعلامات یعنی سمتوں اور ملکوں وغیرہ کی علامتیں، یہتدی بہا یعنی لوگ ان سے رہنمائی لیتے ہیں، یہ اللہ کے اس فرمان کی طرف اشارہ ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ،
اور وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعے اندھیروں میں، خشکی میں اور دریا میں بھی راستہ معلوم کر سکو۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 97۔ فمن تعول فیہا غیر ذالک، یعنی جس نے ان کے بارے میں اللہ کے ان تینوں آیاتوں میں ذکر کردہ مقاصد کے علاوہ گمان کیا، اس نے ان کے ذریعے علم غیب کا دعویٰ کیا۔ فقد اخطأ، اس طور پر کہ اس نے غیب کی چیز میں اٹکل کی بنیاد پر بات کی۔ وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ، یعنی اپنی عمر کا حصہ کھو دیا، کیونکہ ایک ایسی چیز میں مشغول ہوا جس میں کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے۔ اثر کا سرسری معنی۔ قتادہ رحمہ اللہ وہ حکمت بیان کر رہے ہیں جن کے لیے اللہ نے ان ستاروں کو پیدا کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے ان کا مقصد ان لوگوں کی تردید ہے جو ان کے زمانے میں ظاہر ہوئے تھے اور ستاروں کے بارے میں ان مقاصد کے علاوہ عقیدہ رکھتے تھے جن کا ان کے خالق نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، اور انہوں نے یہ بات بلا علم کہی، اپنی عمریں ان چیزوں میں گنوا دی جو انہیں نقصان پہنچاتی ہے، اور اپنے آپ کو ان چیزوں کی مشقت میں مبتلا کیا جن کا حصول ان کے بس میں نہ تھا، اور یہی حال ہر اس شخص کا ہوتا ہے جو کتاب و سنت کے علاوہ سے حق تلاش کرتا ہے۔ عصر کی باب سے مناسبت۔ اس عصر میں ستاروں کی تخلیق کی حکمت بیان ہے، جیسا کہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، اور ان لوگوں کی تردید ہے جو ستاروں کے بارے میں کوئی اور حکمت سمجھتے ہیں جو ان کی بابت اللہ کے ذکر کردہ حکمتوں کے خلاف ہے۔ عصر کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، ستاروں کی تخلیق کی حکمت کا بیان، جیسا کہ قرآن کریم اس پر دلالت کرنا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، ان لوگوں کی تردید جن کا خیال ہے کہ ستارے اللہ کے ذکر کردہ حکمتوں کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ پوائنٹ تھرڈ، حق و باطل کی پرکھ کرنے کے لیے کتاب اللہ کی طرف رجوع کرنا واجب ہے۔ پوائنٹ فورتھ، جس نے کتاب و سنت کے علاوہ سے ہدایت تلاش کیا اس نے درستی کھو دیا، اپنا وقت ضائع کر دیا اور ایسی چیز میں پڑ گیا جس تک رسائی کی اسے قدرت نہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ نے چاند کی منزلوں کا علم حاصل کرنا ناپسند کیا ہے، اور امام ابن عیینہ رحمہ اللہ نے بھی اس کی رخصت نہیں دی ہے۔ اس بات کو حرب کرمانی نے ان دونوں کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ البتہ امام احمد اور اسحاق رحمہ اللہ نے چاند کی منزلوں کا علم کرنے کی اجازت دی ہے۔ راویان کی مختصر سوانح۔ پوائنٹ فرسٹ، ابن عیینہ، یہ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، حرب، یہ حرب بن اسماعیل الکرمانی ہے جو امام احمد رحمہ اللہ کے معزز اصحاب میں سے ہیں۔ پوائنٹ تھرڈ، احمد، یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہے۔ پوائنٹ فورتھ، اسحاق، یہ اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ ہے۔ منازل القمر، یعنی وہ منزلیں جن میں سے کسی منزل میں ہر شب چاند اترتا ہے، یہ کل 28 منزلیں ہیں، اور ان کی معرفت کا علم تسیر کہا جاتا ہے۔ ان باتوں کے بیان کرنے کا مقصد۔ اس کا مقصد چاند کی منزلوں کو سیکھنے کے حکم کی بابت علماء کا اختلاف بیان کرنا ہے۔ یہی علم تسیر ہے جس کا مقصد اس کے ذریعے قبلہ، اوقات صلاۃ اور موسموں کی معرفت اور اس پر استدلال کرنا ہے۔ چنانچہ جب اس قسم کے بارے میں جس میں کوئی خطرہ نہیں ہے علماء کا اس قدر اختلاف ہے تاکہ مسئلہ کی جڑ ہی کٹ جائے، بائے طور کی ممنوع قسم تک رسائی ہی نہ ہو سکے، تو بھلا یہ علماء کرام علم تاثیر کو سیکھنے سے کس قدر منع کریں گے جو سراسر ضلالت اور خطرناکی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے: شراب نوشی کا عادی، رسیا، رشتے ناطے کاٹنے والا، اور جادو کی تعظیم کرنے والا۔ اسے امام احمد اور امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔
ابو موسیٰ، یہ ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ عنہ مشہور جلیل القدر صحابی ہیں، سن 50 ہجری میں کوفہ میں وفات پائے۔ لا يدخلون الجنہ، یہ وعید کے نصوص میں سے ہے جنہیں ویسے ہی گزارا جائے گا جیسے آئے ہیں۔ مدمن الخمر، یعنی ہمیشہ شراب پینے والا یہاں تک کہ توبہ کیے بغیر اسی حال میں اس کی موت ہو جائے۔ وقاطع الرحم، یعنی جو قرابت اور رشتے ناطے کے تئیں اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا۔ ومصدق بالسحر، جس کی قسموں میں سے ایک قسم علم نجوم ہے، جیسا کہ حدیث ذیل میں گزر چکا ہے۔ من اقتبس شعبۃ من النجوم فقد اقتبس شعبۃ من السحر، جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ سیکھا اس نے جادو کا کچھ حصہ سیکھا۔ حدیث کا سرسری معنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ و آگاہی کے طور پر بتلا رہے ہیں کہ 3 نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ پوائنٹ فرسٹ، ہمیشہ نشہ آور اشیاء استعمال کرنے والا، خواہ وہ کسی بھی چیز سے بنائی گئی ہو۔ پوائنٹ سیکنڈ، جو قرابت اور رشتے ناطے کی ذمہ داری ادا نہیں کرتا جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، جادو کی تصدیق کرنے والا جو بہت ساری قسموں اور کئی شکلوں کو سموئے ہوئے ہے اور اسی کی ایک قسم علم نجوم ہے۔ حدیث کی باب سے مناسبت، اس حدیث میں جادو کی تصدیق کرنے والے کے لیے وعید ہے اور اسی میں علم نجوم بھی ہے جو اس باب کا موضوع ہے۔ حدیث کے فوائد، پوائنٹ فرسٹ، علم نجوم حرام اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے کیونکہ یہ جادو میں داخل ہے جس کی تصدیق کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ پوائنٹ سیکنڈ، شراب نوشی کی حرمت اور توبہ کیے بغیر مر جانے والے شرابی کے حق میں سخت وعید۔ پوائنٹ تھرڈ، صلہ رحمی رشتے ناطے جوڑنا واجب ہے اور اسے کاٹنا حرام ہے۔ پوائنٹ فورتھ، جادو کو